شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ آج یہ ہمارا 13واں پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے UN SDGs 2030 گول نمبر 12، رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن، یعنی ذمہ دارانہ کھپت اور پیداوار۔ پاکستان پہ آبادی بڑھ رہی ہے، بڑھتی ہوئی آبادی، ریسورسز میں کمی، اور اسی چیز کو مینیج کرنے کے لیے گول نمبر 12 کہ تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو ہماری جو وسائل ہیں ان کو بہتر انداز میں استعمال کریں اور اپنی پروڈکشن کو ہم بڑھائیں۔ اسی کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد اوان صاحب چکوال سے اور فیاض احمد بھٹی صاحب کپولا شریف سے۔ ہم نے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے مدعو کیا ہے اور ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل حسین صاحب۔ ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم تھوڑا سا رن ڈاؤن دیں گے گول نمبر 12 پہ اور پھر اپنے جو شرکا ہیں ان سے اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام نمبر 13، انڈرسٹینڈنگ دا UN SDGs گول نمبر 12، جیسے نام بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ رسپانسبل کنزمپشن اینڈ پروڈکشن، یعنی ذمہ دارانہ کھپت اور پیداوار میں اضافہ۔ ہم نے اپنی آسانی کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو 1 سے لے کے جو 17 گولز ہیں اور ایک 18واں جو ناسا نے انٹروڈیوس کرایا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہم نے کہا سوشل SDGs، سماجی، دوسرا ہمارے پاس ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ماحولیاتی، اور تیسرا ہمارے پاس ہے اکنامک یعنی کہ معاشی۔ اور آج ہم گول نمبر 12 پہ بات کریں گے۔ کانسیپٹ بڑا کلیئر کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو بہتر انداز میں استعمال کریں، اور جتنے بہتر انداز میں استعمال کریں گے اتنی پروڈکشن کو ہم فروغ دیں گے، پروڈکشن کو ہم بڑھائیں گے۔ جب یہ دونوں چیزیں آگے بڑھیں گی تو باقی جتنے مسائل ہیں پاکستان کے وہ بھی کم ہونا شروع ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کی پوزیشن 137 ہے 167 ملکوں میں، یعنی وی آر 137 آؤٹ آف 167۔ اور جو گول نمبر 12 کی ہم بات کریں گے یہ اس وقت اسٹیگننٹ ہے، یہ رکا ہوا ہے، یہ نہ اوپر جا رہا ہے نہ یہ نیچے جا رہا ہے، یہ رکا ہوا ہے۔ اور آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی ابھی پوزیشن کیا ہے اور پاکستان کا جو لینڈ مارک ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ تمام اسکیلز یہاں موجود ہیں۔ ایک سوال ہم سے کافی دفعہ ہوا، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ UN کی SDGs انڈیکس ٹائپ کریں، اس میں UN کی ایک رپورٹ آتی ہے جو اس وقت اوتھینٹک رپورٹ ہے اور اس کو مانا جاتا ہے انٹرنیشنلی، تو اس میں ہماری یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ اچھا، اس میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں جو UN کے انڈیکس میں جائیں گے تو انہوں نے اس کو کیا ہے کہ ہمارا میونسپل سالڈ ویسٹ کی کیا پوزیشن ہے ہماری، اس کے ساتھ ہم جو کنزمپشن ہے وہ کتنا یوز کرتے ہیں، ہم کاربن ایمیشن ہم کتنا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ سب چیز یہاں پہ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم نے اس تمام چیزوں کو آپ کے لیے مرتب کیا۔ اس پہ انشاءاللہ ابھی آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے۔ سالڈ ویسٹ کی پوزیشن آن ایوریج جو ہے وہ 0.4 kg ایوری ون کے آگے اس کو پروڈیوس کرتا ہے، وہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ الیکٹرانک ویسٹ کے بارے میں بات ہے، پروڈکشن بیسڈ ہے، پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، اس کے نائٹروجن کا ہے، ایکسپورٹ کا، یہ تمام چیزیں یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو فائنل ایئر پروجیکٹس کے لوگ ہیں، وہ ان نمبرز کو اپنے پاس یاد رکھیں، اس کو لکھیں، کیونکہ آگے جو آپ نے فائنل ایئر پروجیکٹ کرنا ہے وہ اسی پہ آپ نے بیس کرنا ہے، اسی چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو فیکٹس اگر ہم دیکھ لیں، اچھا اب یہ نمبرز جو ہیں ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ نمبر صحیح ہے غلط ہے، ہم نے تیار کیے آپ کے لیے اور دعا کی گئی کہ یہ نمبر غلط ہوں، تو آپ مجھے صحیح نمبر بتائیے گا کہ یہ صحیح نمبر ہے۔ یہ وہ فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سے ملتے ہیں، موجودہ ذرائع سے ملتے ہیں، اس کو لے کے ہم نے چلا ہے صرف گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ پینیٹریشن 38% ہے رورل ایریاز میں، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مینوفیکچرنگ کا ہے، R&D پہ ہم 1% سے بھی کم یوز کرتے ہیں، یعنی 0.3% ہے ہمارا R&D پہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ۔ پوری دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، 3-4% کے درمیان دنیا اس پہ کام کرتی ہے، ہم 1% سے آدھے % پہ بھی نہیں ہیں، 0.3% ہے ہم۔ تو 0.3% پہ ہماری R&D کیا ہوگی ہمارے سامنے،
اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے بارے میں، الیکٹرک کا، یہ تمام چیزیں ہم نے روڈ میپ آپ کو پورا بنا کے دیا ہوا ہے. اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، یہ آگے چل کے آپ کو ضرور مدد دے گا. ایک بات جو پاکستان کے لیے مشہور ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. ہم اس کو کلیم کر رہے ہیں وی آر ناٹ، ہم نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر کو دیکھیں تو ہم صرف 23% پروڈیوس کرتے ہیں GDP میں، باقی تمام چیزوں کا بریک اپ ہے. لیکن جو سروسز ہیں اس میں تقریباً 58.5% ہے، یعنی کہ 60% کے آس پاس ہیں. اگر ہم نے کہنا ہے تو پھر ہم سروس اورینٹڈ کنٹری ہیں. وی آر ناٹ ایگریکلچر، وی آر ناٹ. اب اس پہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 58% کر رہے ہیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے. ہمارے پاس اس کو دیکھیے گا، ہول سیل میں ہم 87% ہیں، ٹرانسپورٹ میں 12.2 ہیں، فائنینس میں، ہاؤسنگ میں. یہ سب کو ہم جمع کریں تو 60% بنتا ہے. کہ ہم صرف 60% GDP میں شامل کر رہے ہیں سروسز سے. یہ بہت ہی غور طلب بات ہے، اور اسی کو ہم آگے ایسے ہی بات کریں گے اس پہ. اچھا، اب یہ اگر کسی ایریا میں ہم 60% پروڈیوس کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایگریکلچر پہ، ہمیں فوکس کرنا چاہیے پروڈکشن پہ. جب ہم ایگریکلچر پہ جائیں گے، ہم پروڈکشن پہ جائیں گے تو ہم ترقی تیز کریں گے. اب اس کے ایک اور چیز کو سمجھے گا. جب ہم نے گول نمبر 1 پہ بات کی تھی، گول نمبر 2 پہ بات کی، ہم نے گول نمبر 8 پہ بات کی، 9 پہ بات کی. جیسے جیسے سروسز بڑھتی جا رہی ہیں، غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب ہم 27.3 پہ آ گئے ہیں غربت میں. ہمارے پاس بھوک، یعنی کہ جو لوگ بھوکے سوتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ بن گئی ہے. مطلب یہ کہ سروسز آگے جاتی جائے گی، آپ کے پاس یہ ریشو بھی آگے جائے گا. اس کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اسی لیے گول نمبر 12 جو ہے یہ بنا. اس میں جو تھاٹ ہماری یہی ہے کہ جو سروس سیکٹر ہے از گڈ بٹ از ناٹ انف. بہت یہ گڈ سروس سیکٹر اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے. ہمیں اس پہ جانے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا ایگریکلچر پہ اور انڈسٹری پہ. اچھا، اس کے لیے اگر ہم GDP کو بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 1947 سے ہماری کیا پوزیشن ہے، وہ اسکیل ہمارے پاس آ رہا ہے. ابھی ہم 2025 کو دیکھیں تو وی آر 374 بلین کی GDP ہے. اگر ہم آگے چل کے دیکھیں ان بنگلہ دیش کو، یا 461. پاکستان کا سائز دیکھ لیں، پاکستان کا پیریڈ دیکھ لیں. بنگلہ دیش 71 میں، ہم 47 میں. اس وقت بنگلہ دیش کی جو GDP ہے وہ 461 بلین ہے، ہم 374 بلین ہیں. اگر انڈیا کی بات کریں، اس آرڈر آف کوسچن 30,507 بلین ڈالرز. اس کو ڈیوائڈ کر لیں، اس کے بعد شاید کی پاپولیشن زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ فیگرز ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں. اب چیلنجز کیا ہیں پاکستان میں؟ بڑا چیلنج انفراسٹرکچر. پاکستان شاید وہ واحد کنٹری ہوگا کہ اس کے پاس ایک بھی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، آئی وش یو کریکٹ می رانگ. آئی وش ہمارے پاس ای میل آئے کہ نہیں پاکستان میں یہ لینڈ فل سائٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ. پاکستان میں ایک لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. مطلب جو سیف ڈسپوزیبل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر سیف ڈسپوزیبل نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہم جو ویسٹ ہے اس سے کچھ پروڈیوس بھی نہیں کر رہے. صرف کراچی شہر میں تقریباً 12,500 میٹرک ٹن ڈیلی نکلتا ہے. اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ لیں تو وہ 18,000 میٹرک ٹن کہتے ہیں. چلیں ہم 12,500 لے لیتے ہیں. اگر جس شہر میں 12,500 میٹرک ٹن ڈیلی پروڈیوس ہو رہا ہے، اگر اس کے وہاں پر لینڈ فل سائٹ ہو، تو یو کین مارک مائی ورڈ کہ 18 مہینے میں آپ اتنی میتھین گیس پروڈیوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی ساری بسیز وغیرہ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہو سکتی ہے. آپ اتنا فرٹیلائزر پروڈیوس کر سکتے ہیں جو پورے کراچی شہر میں اور کراچی کے باہر بھی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ہمارے پاس لینڈ فل سائٹ نہیں ہے ایز وی اسپیک. آنے والے دنوں میں آ جائے وہ ایک الگ ہے، اس وقت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک اور بڑا مسئلہ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ جو رورل اینڈ اربن جو اربن ڈیوائڈ ہے وہ کافی بڑا ہے. اس کے نمبرز مزید ہیں، کہیں 80% ہے، کہیں 60% ہے. ہم کہتے ہیں چلے 60% لے لیتے ہیں، یعنی 60% رورل ایریاز میں اور 40% اربن میں. ایک جگہ نمبر آتے ہیں 80 کا، ہم 60 لے لیتے ہیں. تو یہ ڈیوائڈ اتنا بڑا ہے. اس ڈیوائڈ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے تاکہ ان 40-60 کو بھی شامل کریں اپنے نیشنل اس میں. اس کے پاس
یہ تمام چیزیں ہم نے بیٹھ کے دیکھنی ہیں، سمجھنی ہیں، اور اسی کے لیے ہم آپ کے پاس آئے. جو آؤ مل کے بنائے پاکستان کا مقصد کہ تمام اسٹوڈنٹس اسپیشلی فائنل ایئر پروجیکٹس کے والے اور اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ کلچر کے جو لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کا کام ہے اس چیزوں کو ڈیزائن کرنا، وہ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ SDGs کو سمجھیں. ٹوٹل 169 ٹارگیٹس ہیں، 231 انڈیکیٹرز ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. ان کو سمجھنا ہے، ان پہ ہم نے کام کرنا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ گول نمبر 12 کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے. کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے گول نمبر 12 پہ. ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں جناب فیصل حسین صاحب ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ تعارف کرائیے گا پہلے پلیز. میرا نام فیصل حسین ہے and I am the Executive Director in Learn Tech Technologies. I would like to thank ARYB Global and Haji Mohammad Iqbal Saab and CIT Center and Ammar Jafri Saab for managing this initiative, and thank you for inviting me on board. تھینک یو فیصل صاحب. ڈاکٹر صاحب بات بڑی سمپل اور ایک جو ہم نے جو بات کی وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پہ تو ایک تاثر ہے کہ ہم ایگریکلچر ہیں، زرعی ملک ہیں، لیکن ہم جب نمبرز دیکھتے ہیں تو نمبرز بتاتا ہے کہ ہم تو سروس اورینٹیڈ ہیں. یعنی ہم سے اپنی سروس دے سکتے ہیں. پروڈکشن ہمارے پاس لو ہے، ایگریکلچر ہمارے پاس لو ہے. تو یہ سوچنا صحیح ہے کہ ہم سروسز ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہے؟ جناب صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ گلوبل شفٹ ہے اور گلوبلی جو ہے پاپولیشنز یا سوسائٹیز جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں، اور اس کے حساب سے دا سیم کیسز وتھ پاکستان ایز ویل. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری میجر پاپولیشن آلدو رورل ایریاز میں ہے اور ایگریکلچر بیسڈ ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ پر یونٹ آؤٹ پٹ لو ہونے کی وجہ سے GDP میں کنٹریبیوشن اس کی لو ہے. آن دا ادر ہینڈ سروسز، کیونکہ اس کا آؤٹ پٹ ہائر ہے، یونٹ آؤٹ پٹ ہائر ہے، جس کی وجہ سے اس کا GDP پہ جو اثر ہے یا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہائر آتا ہے. تو اگر آپ GDP کے حساب سے کہیں تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ پاکستان از ناؤ گریجولی موونگ ٹورڈز اے سروس انڈسٹری. اچھا، لیکن اگر سروس انڈسٹری اگر بہت اچھی ہوتی یا صرف سروس انڈسٹری اچھی ہوتی تو میرے خیال سے پھر دنیا سے یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ سروسز سے زیادہ پروڈکشن اور جو آپ کی نیش مارکیٹ ہے اس کی طرف جائیں. تو ہمارا تو ایگریکلچر اور پروڈکشن کا ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس پہ شفٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی سروسز، ابھی جیسے AI کا دور ہے، اگر کوئی سروسز پہ ہمیں کوئی فال بیک ہوتا ہے تو پھر ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے جناب صاحب، گلوبلی بھی اگر آپ دیکھیں جو ایڈوانس اکانومیز ہیں وہ سروسز کی طرف موو ہو رہی ہیں، اور پروڈکشن کا جو گلوبل ہب ہے وہ چائنا اور اس کی سراؤنڈنگ کنٹریز بنتا جا رہا ہے. اگین اگر پاکستان کو پروڈکشن اور ایگریکلچر کی طرف فوکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ریسورسز اپنی مینیج کرنی پڑیں گی اور اس ڈائریکشن میں ہمیں موو کرنا پڑے گا. الیکٹرسٹی کاسٹ پاکستان میں بہت ہائی ہے، جس کی وجہ سے پروڈکشن اور ایگریکلچر دونوں کے اوپر فوکس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہمیں ایگریکلچر بیس کی طرف جانا ہے، آلدو دیٹ از مور سسٹینیبل، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ سروسز جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی ہیں اور اس میں ڈسٹرپشن آ سکتا ہے، آلدو وہ جو ہے ہائی پیئنگ ہوتی ہیں اور ان کا آؤٹ پٹ ہائر ہوتا ہے اور GDP پہ امپیکٹ بھی ہائر ہوتا ہے. لیکن وی ہیو ٹو کمپیٹ ود ان گلوبل مارکیٹ، اور سب سے پہلے ہمیں چائنا سے کنٹریبیوٹ. CPEC could be one of the factors جو ہے اس پہ بہت بڑا امپیکٹ لے کر آ سکتا ہے. ہمیں جو ہے پروڈکشن فیسلٹیز یہاں مینیج کرنی، ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز قائم کرنے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی پروڈکشن کو انکریز کر سکتے ہیں اور پروڈکشن کاسٹ کو لوور کر سکتے ہیں. جب تک پروڈکشن کاسٹ لوور نہیں ہوگی ہم جو ہے اس ٹارگٹ کی طرف موو نہیں کر سکتے. آن دا ایگریکلچر سائڈ ہمیں جو ہے سپلائی چین کو مینیج کرنا ہے
اور ویئر ہاؤسنگ کو مینیج کرنا ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہم بہتر کرتے چلے جائیں تو ہم جو ہے ایگریکلچر میں بھی وی کین پرفارم بیٹر ان ٹرمس آف the impact on the GDP is concerned. اچھا اب دیکھیں 2 باتیں آپ نے بڑی اچھی کی. ایک تو آپ نے جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی بات کی آپ نے, اگر اس کو بھی دیکھیں تو کافی سارے بنے, لیکن وہ کہتے ہیں بائی اینڈ لارج جو ہیں یا تو وہ اس وقت مطلب بند تو خیر نہیں ہوئے لیکن اس طرح پرفارم نہیں کر رہے. تو ایک تو یہ فیکٹر اس کا بتائیے. دوسرا جو دنیا بھر میں جو ملکوں نے آگے ترقی کی اور ہمارے پڑوس ملک زیادہ کی, کہ پہلے انہوں نے پروڈکشن پہ توجہ دی, پروڈکشن کے ساتھ انہوں نے پھر سروسز کو اس کے ساتھ الائن کیا, اور سروسز کو الائن کرنے کے بعد پہلے انہوں نے اپنے ملک میں بہتر کیا اور پھر سروسز کو ایکسپورٹ کی. اچھا ہمارے پاس ہم دیکھتے تو شاید ہمارا اینگل جو ہے نا وہ صرف ایکسپورٹ کی طرف ہے. اچھا ایکسپورٹ میں بھی اگر ہم ریٹس پہ جا کے دیکھتے ہیں, ہم کسی کو کوٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر ایک بائی اینڈ لارج ہم بات کریں کہ اگر کوئی پڑوس ملک کو $15 یا $20 لے رہا ہے تو ہم اس کو $4-5 پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا بڑھا لیں, $8 کر لیں, تو یہ ہمارا سچویشن. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے پروڈکشن یونٹ پر توجہ دے کے اس کو ہم تیار کریں اور پھر سروسز کو وہاں پہ شفٹ کریں تاکہ ہم باہر ڈپینڈنٹ نہ ہوں؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جینا صاحب, دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم ایک چیز پہ فوکس کر کے دوسری چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے کہ سروسز کو بھی فوقیت دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا GDP پہ امپیکٹ زیادہ ہے, اس وجہ سے سروسز پہ فوکس زیادہ ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو ہے لانگ ٹرم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پروڈکشن, انڈسٹریز اینڈ ایگریکلچر پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ انیشیٹو سبسڈیز لے کر آنا بہت ضروری ہے. اس پوائنٹ آف ٹائم پہ گورنمنٹ کی پریفرنس کیا ہے, گورنمنٹ کا ڈائریکشن کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اگین ہماری اکانومی ڈپینڈنٹ ہے مختلف ڈونرز کی بیسس پہ, اینڈ وی ہیو ٹو ری پے بیک دیٹ منی ایز ویل. تو اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ اپنی جو ہے اسٹریٹجیز الائن کرتی ہے. لیکن میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ گوئنگ ڈاؤن دا روڈ ہمیں جو ہے ایک سسٹینیبل اکانومی اگر بلڈ کرنی ہے تو ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز لے کر چلنی پڑیں گی. جہاں ہم سروسز پہ فوکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر اور پروڈکشن کو بھی ہمیں لانگ ٹرم کے لیے ہمیں اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. آپ نے بہت اچھی بات کری ہمارے پڑوسی ملک کی. وہاں بھی جو ہے انیشلی جس طرح آپ نے مینشن کیا, پہلے پروڈکشن اور ایگریکلچر پہ فوکس کیا گیا, اینڈ گریجولی انہوں نے اپنی جو ہے آفرنگس کو ڈائیورسیفائی کرا ٹورڈ سروسز. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارا زیادہ فوکس سروسز کی طرف اس وجہ سے کیونکہ GDP پہ افیکٹ زیادہ ڈالتے ہیں, آؤٹ پٹ اس کا بہتر ہے, لیکن ایگریکلچر تھوڑا سا نگلیکٹ ہو رہا ہے, اور اس کے ریزنز بھی ہیں. بیکاز ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو لو کاسٹ پروڈکشن بہت زیادہ ہے, جہاں جو ہے الیکٹرسٹی اور ادر ریسورسز کی جو ہے وافر مقدار میں اویلیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم فوکس کریں اپنے انفراسٹرکچر پہ تو ہم اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, اور گلوبل مارکیٹ میں پاکستان کمپیٹ کر رہا ہے ان ٹرمز آف ٹیکسٹائل اینڈ ادر ایریاز ایز ویل. لیکن ہمیں اسے ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے جس طرح آپ نے کہا, اور ہمیں اس کا جو ہے اپنا جو GDP کا مکس ہے اس کو ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے. ابھی ہماری ریلائنس بہت زیادہ سروسز انڈسٹری کی طرف ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ جو سروسز ہے وہ ڈائریکٹ پروپورشنل جا رہا ہے غربت کی طرف, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھوک کی ہم نے بات کی, تو اب یہ 60% ہو گیا ماشاء اللہ, چلے بڑا ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پاورٹی لائن جو ہے وہ 27.3 ہو گیا, جس کو 3% تک لانا ہے 2030 تک کمپلسری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کا جو لوگ ایک وقت کا بھی کھانا ان کو نہیں مل پاتا, تو وہ تقریباً 3.70 لاکھ سے اور تقریباً 4.20 کا فگر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے سروسز بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب جب تک ہم ایگریکلچر پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہم یہ پاورٹی لائن کو نیچے کی طرف نہیں لا سکتے. اب آپ اس پہ بتائیے گا کہ یہ سوچنا صحیح ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی کوئی اینگل نکلتا ہے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا پاپولیشن مکس سمجھنا پڑے گا. ہمارے پاس جو ہے اسکل سیٹ لو ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں لو اسکل سیٹ ہوتا ہے وہاں میسز کو اگر آپ کو ایبزارب کرنا ہے تو آپ کو لو اسکل سیٹ جابس کریٹ کرنی پڑیں گی. ایگریکلچر از ناٹ اے ہائی اسکل جاب, یا انڈسٹریز کی بھی بات کریں فیکٹریز میں آپ لو اسکل لیبر کو آپ انڈکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک سروسز کی بات آتی ہے وہاں آپ کو اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے, یا اسکلس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ریلائنس ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو پاکستان کو اگر اپنا جو ہے ریلائنس شفٹ کرنا ہے تو اس میں ایک تو آپ کو اپنی میسز کی
اسکل سیٹ انکریز کرنی پڑے گی ووکیشنل ٹریننگس کے تھرو, ایجوکیشن کے تھرو. دوسری طرف جو ہے آپ جو ہے سبسڈریز کے تھرو اور مختلف انسینٹیوز کے تھرو آپ کو اپنا انڈسٹریلائزیشن اور ایگریکلچر کو گرو کرنا پڑے گا. سروسز اپنی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں کیونکہ اس کا جی ڈی پی پہ امپیکٹ زیادہ ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کرا, تو اسی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کا فوکس بھی اس پہ زیادہ ہے. اگر آپ سبسڈیز کے تھرو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تھرو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کو اور ایگریکلچر کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ ول بی اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, اس میں انویسٹمنٹ بھی چاہیے. اب یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی اویلیبلٹی کے اوپر اور جو ہے ان کی اسٹریٹجیز کے اوپر کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا ہے. اچھا ایک مجھے بتائیں کہ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ سننے میں ہر سال آتا ہے, کیونکہ ہمارا میرا ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ہے, گول نمبر 1 2 میں آتا ہے کہ کسانوں کے جو مسائل ہیں, یعنی ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جو انہوں نے جو ویٹ کی جو کراپ تھی وہ اس پہ نہیں بکی جس کا اس کا گزارا ہو, تو اب سننے میں آتا ہے کہ وہ اس کو بھی کم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے, اور سینٹرل بینک دنیا بھر کے, اسٹیٹ بینک جو دنیا بھر کے, وہ اس پہ کس طرح اس کو اسٹانس لیتے ہیں تاکہ اگر ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو آٹا دال چینی اور بیسک کموڈیٹیز ہیں وہ اگر عام ہو جائیں تو آپ کے پاس گول نمبر 1 اور 2 ایڈریس ہو جائے گا. پلیز. جی, جس طرح میں نے پہلے عرض کرا تھا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ, ادر ریسورسز کی کاسٹ بہت ہائی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے اور ایگریکلچر میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ان سب کو مینیج اگر کرنا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن نیچے لے کر آنی ہے تاکہ کسان کا جو ہے پروفیٹیبلٹی انکریز ہو اور اس کی کٹی میں زیادہ پیسے آئیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں سبسڈیز دینی پڑ رہی ہیں اور مختلف اور انیشیٹوز لینے پڑ رہے ہیں. انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہے کسانوں کو جو ہے ہائی ویلیو کراپس کی طرف مائل کرنا ضروری ہے. ابھی جو ہے جو کراپس ہیں وہ شاید اس کا آؤٹ پٹ, کوالٹی اور اس کی ویلیو لو ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہمارا لو ہے, جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جی ڈی پی پہ بھی کم ہے اور اس کا نقصان جو ہے کسان کو بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو بھی گرو کرتا ہے اس کو اس کا ریٹرنز نہیں مل رہے کیونکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے. تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو ان ایریاز پہ کام کرنا چاہیے جہاں وہ جو ہے ریسورسز کی اویلیبلٹی اور جو ہے کسانوں کو جو ہے بہتر فیسلٹیز دیں. دوسری طرف اس کا ایک دوسرا اینگل جو ہے جو گلوبلی جس طرح اس پہ کام ہو رہا ہے دیٹ از کارپوریٹ فارمنگ. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. جس طرح ابھی بات ہوئی گول نمبر 12 کی, ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں ان کو بہتر انداز میں استعمال کیا جائے, اور اسی کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہاں پہ ہم آئیں. جو عوام مل کے بنائے پاکستان کا جو مین جو ویژن ہے اور جو اس کا موٹیو ہے وہ یہ کہ آپ ایس ڈی جیز کو سمجھیں, اس کو آپ پڑھیں تاکہ اس کو آپ اڈاپٹ کر سکیں. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد آئیں گے تو سلسلے کو یہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ سی آئی ٹی سینٹرز. آئیے اب ہم چلتے ہیں کپولہ شریف جہاں پہ فیاض احمد بھٹی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے گول نمبر 12 پہ. السلام علیکم فیاض صاحب. فیاض صاحب اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. جی, فیاض ہے جی, پاک پٹن سے, ڈائریکٹر رفا انٹرنیشنل کیمپس کالج اینڈ ایس ڈی جیز اکیڈمیز, فارمر جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان. جی سر. اچھا فیاض صاحب یہ بتائیں, ہم گول نمبر 12 پہ بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک بات سامنے آئی کہ پاکستان ایگریکلچر کے نام سے جانا جاتا ہے, زرعی ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے, لیکن ہم جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف 22 سے 23% ہے ایگریکلچر کی اور تقریباً 60% ہے سروسز کی. تو پہلے آپ تھوڑا سا بتائیے گا یہ پیرٹی کیوں نہیں بن پا رہی جو بننی چاہیے تھی فیاض صاحب؟ جی سر, میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا سر کہ بایولوجیکلی یہ ہے کہ چونکہ جو ہمارا کنٹری ہے یہ ہے ایگریکلچرل سر, تو اس میں جو کنٹریبیوشن ہے سر اس کی ہمارے جی ڈی پی کی وہ 22% ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے سر, پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو اس کی کنزمپشن ہے اس میں ڈفرینسز ہیں سر. تو جو ہی ہم اس کے ڈفرینسز کو ڈسکس کرتے ہیں تو دین ہم اس کی ویلیویبلس پہ چلے جا سکتے ہیں کہ ہم اس کو لے کے آگے
کنٹینیو کریں اور اپنا جو ہے یہ جی ڈی پی جو ہے سر اس کے انکریز ہو سکتی ہیں. اس کے لیے سر ہمیں سسٹینیبل کرنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز کی ضرورت ہے. اس کو ہم اگر یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری پروڈکشن ہے سر وہ ایک اچھے لیول پہ ہماری پروڈکشن ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کنزمپشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اس میں ویسٹ آف جا رہا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو پروڈکشن ہے جیسے ایگریکلچر ہے ہمارا, تو ہمارے کسانوں کو پراپر طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے یا ان کو آگاہی نہیں ہے فار دا ٹیکنالوجیز ان دا یوز آف ایگریکلچر. تو ہمیں یہ چاہیے سر اس میں کہ ہمارا جو ہے نا اگر اس کو ہم بہتر کر سکتے کہ ٹیکنالوجیز کا یوز کریں ہم اس میں ایگریکلچر میں, تو دین وی آر ایبل ٹو انکریز ان جی ڈی پی ان ایگریکلچر سیکٹر سر. اچھا جی, بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو کسان کی تعلیم کے لیے اور کی تعلیمی تربیت ہے, آئی او ٹی کے یعنی انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات ہے, دنیا بھر میں یوز ہوتی ہے, تو اس میں کس قسم کی رکاوٹ ہے؟ ہم کسان کو کیوں تعلیم نہیں دے پا رہے؟ سر اکارڈنگ ٹو جو ہے نا میرا اوپینین یہ ہے کہ کسان کو ہم لوگوں نے اویئر کرنا ہی نہیں چاہا جی. جب تک ہماری گورنمنٹ سبسڈیز اور یا مل کے جو ہے نا اس کو آگاہ نہیں کریں گے, اس کی تربیت کا انتظام نہیں کریں گے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر. اصل میں سر یہ ہے کہ حکومت کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ سر بڑے شہر ہوتے ہیں, بڑے ترقی یافتہ جو جیسے بگ سٹیز ہوتے ہیں, تو بجٹ کا ہیوج اماؤنٹ آف جو ہے نا وہ ان کی ڈیولپمنٹ پہ لگ جاتا ہے جو بگ سٹیز ہوتے ہیں. لیکن جو ایگریکلچرل ایریاز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں, اور ان پر اس سیکٹر کا بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر جو ہے, جو ہمارا کسان ہے, وہ اس ٹائم میں ان فیزیبلٹیز کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کے چل سکے آگے. اس کے لیے سر میری ایک سجیشن یہ بھی آ رہی ہے اس میں کہ اگر ہم ان کسانوں کو آسان سہولتیں فراہم کریں, آسان قرضے فراہم کریں فار دی ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر, تو دین ہم اس کے ایبل ہو جائیں گے کہ ہم ان کو لے کے آسانیاں دے سکیں سر. اچھا, اب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو حکومت نے جو کرنا ہے وہ تو ظاہر ہے ان کا کام ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کسان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے کورسز ان کو پڑھا سکتے ہیں, آئی او ٹی میں آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور وہ اپنی, اگر کسان کا جو کام ہے اگر وہ کراپ اپنی بہتر کر سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے اس کا ڈائریکٹلی اثر جائے گا گول نمبر 1 اور 2 پہ, یعنی غربت کا خاتمہ اور جو زیرو ہنگر ہے اس کی طرف جائے گا. اس پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی سر, اصل میں جو ہے نا جو ہمارے قدیم طریقہ کار چل رہے ہیں نا اس کے ذرائع کے لیے جو ہے نا قدیم طریقے چل رہے ہیں ابھی تک بھی, اب ہم اس کو جو ہے نا اگر آئی او ٹی کو ساتھ میں انکلوڈ کرتے ہیں اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا یوز کر کے ہم اپنے کسانوں کو اویئر کر سکتے ہیں کہ کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کیسے لی جا سکتی ہے, ڈرون ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر کے ہم اس کی پیسٹیسائڈنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کم پانی کا یوز کر کے ہم چاول کی کاشت کیسے کر سکتے ہیں. پہلے جو چاول کی کاشت ہوتی تھی وہ ایک سمپل وے کے تحت ہوتی ہے سر, جیسے کہ جو نا پانی کے اس میں بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے, تو اب پیڈنگ کے ساتھ آ رہی ہے. جب ہم ان کو یہ اویئرنیس دیں گے, ہم اپنے سی آئی ٹی سینٹرز کے ذریعے, سی آئی ٹی سینٹرز کو اویئرنیس ہے, یہ میں کریڈٹ دوں گا اے آر وائی کو اور سی آئی ٹی کو جنہوں نے یہ کام شروع کیا سر. اگر ہم ان کو یہ پیڈنگ کی سہولت فراہم کر دیں کہ پیڈنگ کے ذریعے آپ اپنا جو ہے چاول کی کاشت لگائیں, تو پانی کا جو ہے بہت زیادہ جو ویسٹ ہو رہا ہے اس کی ویسٹ سے ہم بچ جائیں گے سر, اور پروڈکشن بھی اس سے زیادہ ہمیں آئے گی, اور ویسٹ آف واٹر جو ہے وہ بھی ہمارا کنٹرول ہو جائے گا سر. اس کے ساتھ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انفراسٹرکچر ہمیں جو ہے نا, ہم اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر اپنا بہتر کر سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے جیسے روڈز تک, منڈیوں تک ان کی رسائی ہے, جو کسان ہیں ان کی منڈیوں تک آسان رسائی ہم پیدا کر دیں, اس تک ہم ان کو لے کے جا سکیں, وہ اپنی جو ہے نا جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ منڈیوں تک اس کی پہنچا دیں, تو وہ ان کے لیے بھی بینیفیشری ہے, اور یہ ہمارا جی ڈی پی کے لیے بھی انکریزمنٹ ان سے آ سکتی ہے سر. اچھا فیاض صاحب, یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر کسان کے لیے, تو ایک اور بات آتی ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں, تو ہم کسان کے لیے خاص کر کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ تاکہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو, تاکہ اس کی جو پروفٹ کا جو مارجن تھوڑا سا بڑھے اور وہ اپنے بہتر انداز میں کام کر سکے؟ جی سر, اس کے لیے کسان کے لیے سر گرین کارڈ سسٹم ہونے چاہیے, گرین کارڈ ان کی سہولتیں ہونی چاہیے, جس میں یہ ہے کہ کسان کو ایک اسپیشل جو ہے نا ٹیکس ریبیٹ ملنا چاہیے, یا ٹیکس میں ان کو جو ہے نا کمی ہونی چاہیے سر. کہ اور اس کے ساتھ یہ چاہیے کہ ہمیں اویئرنیس ان کو ساتھ میں اب یہ بھی دینا ہے کہ جتنی پروڈکشن آپ حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ویلیو ایڈ آن کریں. جیسے سر ایک ہمارا کسان ہے سر, وہ ایک پروڈکٹ حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کی جو ہے وہ پیکنگ اور ویسٹنگ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے, پیکنگ نہیں کر پاتے وہ اپنی چیزوں کو, ان کے لیے کولڈ اسٹوریج کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, جو ہمارا انفراسٹرکچر یوز ہوتا ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے
اور وہ جتنی بھی ساری ٹرانسپورٹیشن سر یوز ہوتی ہے اس میں کیا ہے, اس میں سر وہ جو ہمارا ہوتا ہے جس میں کولڈ سٹوریج کی فیسلٹیز نہیں ہوتی اس کے پاس, ہے نا, جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس میں فریزر نہیں ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر وہ پرووائڈ ہو جائیں تو جو ان کی بہت ساری پروڈکشن ہے وہ مارکیٹ تک آسانی کے ساتھ جا سکتی ہیں سر, تب جا کے اس کی کاسٹ بھی کم ہوگی سر, اور اس کے ساتھ اس کو پروفٹ بینیفٹس بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. کاسٹ کم کرنے کے لیے سر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گرین سکیم ایک ہوتی ہے جس میں اگر ان لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ آپ جتنا زیادہ پروڈکٹ پیدا کریں گے اس کے حساب سے ان کو پرائز اور ڈسٹریبیوشنز آف ٹریکٹرز وہیکلز اور اس کے لیے آلات کی جو ہے نا وہ فری ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے سر. جی سر. اچھا فیض صاحب یہ بتائیں کہ چلے آپ نے اچھا ہمیں یہ بتایا, لیکن ایک اور چیز میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پاکستان میں لینڈ فل سائٹ نہیں ہے, ایک بھی لینڈ فل سائٹ پاکستان میں نہیں ہے. ڈمپنگ سائٹ ضرور ہیں لیکن لینڈ فل سائٹ نہیں ہے, یعنی کہ جو ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے سالڈ ویسٹ جو ہے اسپیشلی ان کے لیے کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس کو سیف ڈسپوز کیا جائے اور پھر وہاں سے اس کو ریسائیکل کیا جائے. تو پاکستان میں ریسائیکل کا رجحان بھی بہت کم ہے, اگر کچھ ہو رہا ہے تو بہت تھوڑے لیول پہ ہو رہا ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ریسائکلنگ ہے وہ ہمارے ہاں تو بالکل ہی جو ہے نا کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے سر. جو ڈمپنگ ہوتی ہے ڈمپنگ کریں, اور جتنے بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے سر, جیسے ایگریکلچر کی سر آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارا جو یہ ہوتا ہے گندم کی جو ہوتی ہے سر ویسٹیج ہوتی ہے, اس کے علاوہ سر جو مکھی کی ویسٹیج ہے ہماری, مکھی کی ویسٹ کو سر اگر ہم مکھی کا خشک کر کے وہیں پر اس کو خشک کیا جائے, اپنے جو ہے نا اپنے پودے پہ وہ خشک ہوتی ہے, تو اس کو جب اس کو یوز کیا جائے گا تو اس کی جو ڈمپنگ ہے وہ اسی زمین کے اندر ہی چلی جائے گی, تو اس کے لیے فرٹیلائزر کی کام یوزیج ہوگا سر. سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے یہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے سر, اس کے لیے ڈمپنگ کا طریقہ کار بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جانا پڑے گا سر, یہ پلاسٹک سے جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچا جائے, اور اس کے متبادل سورسز ہمیں لے کے آنا پڑیں گے سر. اگر پلاسٹک یوز ہوتا ہے سر اس میں تو ڈمپنگ کے لیے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی پڑا رہے گا. ہاں اگر باقی جو ہمارا سر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اگر اس کو ڈمپ کیا جائے تو اس کو ڈمپ کر کے ہم اس کو اگین اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں فار دی پرپز آف فرٹیلائزنگ. اس طرح سے سر گوبر ہوتے ہیں, جب یہ گوبر ہوتا ہے یا جانوروں کا جو یہ فضلہ ہوتا ہے سر, اس کو ایز اے پیسٹیسائڈنگ یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے وام ٹیکنالوجی کو اب یوز کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا اس کو ڈمپ کر کے رکھا جاتا ہے سر, کچھ ٹائم کے لیے اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, پھر اس کی ڈمپنگ کے بعد اسی کو ایز اے فرٹیلائزر یوز جب کرتے ہیں تو اس سے پروڈکشن بھی سر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کاسٹ بھی اس سے کم ہے ایز ٹو جتنی بھی ہم یہ کھادیں وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں سر. سر اس کے لیے پھر وہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اویئرنیس پرووائڈ کرنا ہے, اور اویئرنیس کا جو بیڑا ہے سر وہ اے آر وائی پی گلوبل, پھر ان کا شکریہ, اور سی آئی ٹی کا شکریہ کہ جو یہ کام لے کے چلے ہیں, اور اس انیشیٹو کے ساتھ کہ ہم نے ایس ڈی جیز کو 2030 تک جو یو این او کا مشن ہے ہم اس کے مطابق اپنے ملک کے لیے اس کو آگے لے کے آنا ہے. ہم اس کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آگے چلتے جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ کوئی بھی ایسا کام ممکن نہیں ہے جو ہمارا ایس ڈی جیز کے گولز کو اچیو نہ کر سکیں. فیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑے اچھے خیالات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور بات دیکھیں یہیں پہ آتی ہے کہ نالج ہونی چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے, آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو وہ تمام میرے جو کسان بہن بھائی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایس ڈی جیز پہ یہ جو آپ کے لیے پروگرام آیا ہے اس میں شامل ہوں. آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی جو کاشتکاری ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں اپنے روزمرہ کے کام میں. ہم لیتے ہیں یہاں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ کے پھر سلسلے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی اے آر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ سی آئی ٹی سینٹرس. اب ہم چلتے ہیں چکوال, وہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں محمد ارشد اوان صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ گول نمبر 12 کو کیسے اچیو کیا جائے. السلام علیکم ارشد صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا ہم سر اپنا تعارف کرائیے گا پہلے پلیز.
سر میں چکوال سے محمد ارشد اوان ہوں, فاؤنڈر اینڈ سی ای او وطنی ڈیجیٹل. ہمارا فوکس جو ہے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹک سروسز سے ہے, اور سی آئی ٹی کے فاؤنڈنگ ممبر میں سے میرا تعلق, اور پچھلے گزشتہ کوئی تقریباً 30 سال سے ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ ہوں. تھینک یو ارشد صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کریں گول نمبر 12 کی. اب ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی کہ ہم ہیں تو ایگریکلچر کے نام سے جانے جاتے ہیں دنیا میں, اور اپنے آپ کو بھی یہی سمجھتے ہیں, لیکن اس کے جو جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف 22 سے 23% ہے, جبکہ سروسز میں ہم 60% سے زیادہ ہیں. تو آپ بتائیں کہ جو ٹیکنالوجی کو ہم کیسے استعمال کریں زراعت میں تاکہ زراعت کی کنٹریبیوشن بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ گول نمبر 1 اور 2 جو ہے وہ بھی امپروو ہوں. ارشد صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر پالیسیز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ان کو اس میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور کیونکہ ہمارے ہاں جو ایگریکلچر میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی جو پرفارمنس ہے یا اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں وہ واقعی میں اس طرح سے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ریفارم کیا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی ہماری جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, ہماری ڈیری پروڈکٹس ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں ان چیزوں کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرانی, اور ہمارا فارمر جو ہے وہ پوری طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اور دوسرے اینڈ پہ جو سروسز کا سیکٹر ہے جس میں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمارے جو دیہاتوں سے تیزی سے اپنے شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں, اور سروسز سیکٹر میں یہ ہے کہ اس میں جو انٹری بیریئر ہے آپ کا وہ بھی ایک تھوڑا سا آسان ہوتا ہے نسبتاً, اور جلدی سے لوگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری ڈیجیٹل سکلز ہیں ان کو سیکھ کے تو اس میں انٹری کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم جو ہمارا ایگریکلچر پوٹینشیل ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا یہ سر فرمائیے گا کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ٹیکنالوجی آئی او ٹی جو ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس, وہ استعمال ہو رہی ہے, روبوٹکس ہیں, ڈرون ہیں, کافی کچھ ہو رہا ہے, اور کافی اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنی زراعت کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی روبوٹکس پہ کتنا کام ہے, اور آپ بتائیں کہ اس پہ ہم کہاں تک اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم ایگری ٹیک کا استعمال جو ہے وہ ایمرجنسی کی ایک صورتحال ہمیں نافذ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں اس طرح کی پالیسی لے کے آئیں کہ جو فارمر کو ڈائریکٹ اس کے لیے بینیفیشل ہو. جس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں ایگریکلچر ٹیکنالوجیز میں, فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے ان کو جو دنیا جو ہمارے جس طرح کے ایک ہمارا بہت بڑا ایشو ہے کہ جو ہماری فی ایکڑ جو ہماری پیداوار ہوتی ہے اس کا بھی ہمارے فارمر کو نہیں پتا. پرانی جو 100-150 سال پرانی طریقہ کار ہیں زراعت کے, اس کو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں. ہماری پالیسیز پرانی ہیں, اور یہ جو فارمر کو جو فائنینشیل جو اس کو لون دینے کا اور اس طرح کی جو ہمارے ہاں میکنزم ہے وہ بہت فرسودہ ہے. فن ٹیک میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر ہم اے آئی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ درمیان میں سے مڈل مین کو ختم کر کے ڈائریکٹ فارمر کو بینیفٹ جائے, اور فارمر جو ہے وہ اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ اپنی جو اس کی فصلیں ہیں ایک تو وہاں سے فائدہ اٹھا سکے, اور دوسرا ویلیو ایڈیشن کی طرف آئے, اور وہاں سے جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں وہ نہ صرف ہماری اپنی ضروریات کو پورا کریں بلکہ ہم ان کو اس کی امپورٹ کو بند کر کے اپنا امپورٹ بل کم کریں, اور ایون ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے بہت زیادہ ابھی ایون ہو بھی رہا ہے. ہمارے ہاں جو میٹ کی پروڈکٹس ہیں, جو فروزن میٹ ہے, وہ بہت ایک اچھی کوانٹٹی میں پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان سے باہر یہ کوالٹی میٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. جو ہمارے میٹ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں, تو وہاں سے ایون ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے اس سے زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے اویئرنیس پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ARY ڈیجیٹل کا یہ انیشیٹو ہے, پلس جو CIT سینٹرز پورے پاکستان میں
اویئرنیس جو پھیلانے کی جو ایک کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پیرالل میں اگر گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی دلچسپی کو شو کرے تو میرا خیال ہے کہ ریزلٹس جو ہیں بہت جلدی آنے شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ظاہر ہے اپنی نالج کو ہم نے بڑھانا ہے، جیسے ہم نالج کو بڑھائیں گے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. ارشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے ٹائم لیا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر آپ کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تشریف لائے. یہاں پہ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے تو سلسلے کو یہ سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. ہم بات کرتے ہیں فیصل صاحب سے. فیصل صاحب آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، جتنے ہمارے ماشاءاللہ جو مہمان تھے انہوں نے اچھی بات کی، سب کا فوکس ایک ہی طرف ہے کہ ہمیں تعلیم کی طرف جانا ہے، اپنے تعلیم کو بڑھانا ہے، نالج کو بڑھانا ہے تاکہ اس کو ہم اس میں شامل کر سکیں. آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور خاص کر اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں اسٹیٹ بالکل، ہمارے جتنے اسپیکرز تھے سب نے اپنی رائے دی اور سب کا جو ہے متفقہ ایک جو پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کو انسینٹیوز دینا ہے اور انفراسٹرکچر بہتر بتانا ہے تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نیچے آئے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی، ہم ہائی ویلیو پروڈکٹس کی طرف جائیں. ابھی جو ہم آؤٹ پٹ دے رہے ہیں وہ لو ویلیو یا بیس لائن پروڈکٹس بات کر رہے ہیں، ہم ہائی ویلیو پروڈکٹس کی طرف جائیں. تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے آن ایجوکیٹنگ اینڈ R&D. جس طرح آپ نے انیشلی بتایا کہ R&D پہ پاکستان میں کتنا خرچ ہوتا ہے. اف وی آر این ایگریکلچر کنٹری، ہمیں اسی حساب سے ایگریکلچر پہ فوکس کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے یونیورسٹیز بنائی ہیں، وہ اچھا کام ہو رہا ہے، بٹ اب اس کو بیونڈ دا یونیورسٹیز وال ہمیں اس سے باہر اب لائیو اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اویئرنیس انکریز کرنی ہے ہمیں، ایکسیس ٹو فائنانس اینڈ انسینٹیوز، یہ تین میجر. آپ مجھے بتائیے گا جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں ابھی اور اسپیشلی جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا میسج سب کے لیے یہی ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں SDG سسٹینیبلٹی گولز کو، اور جو ہے اس میں جو ہے آپ اپنی نالج اور انفارمیشن کو بڑھائیں، کیونکہ اس کو جاننے میں ہی ہماری بقا ہے. اگر ہم اس پہ کام نہیں کریں گے تو ہماری بقا چیلنج ہوگی. ہمیں اس وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان از ون آف دا کنٹریز جو کہ سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج افیکٹ کی وجہ سے جو ہے یہاں پاکستان میں افیکٹ آ رہا ہے. سیلاب آ رہے ہیں، مختلف ہیٹ سٹروکس آ رہے ہیں، مختلف انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں. تو اگر ہم ان کو سمجھیں گے، اس کی طرف اگر دھیان دیں گے، ان پہ فوکس کریں گے تو ہماری بقا اسی میں ہے. ورنہ جو ہے we will fade like other nations in the world and we'll become more backward جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فیصل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہم یہ 12واں گول کو ڈسکس کر رہے ہیں، 13واں ہمارا پروگرام ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے گیسٹ آئے سب نے ایک ہی بات کی کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کو SDGs کو سمجھا جائے. یعنی SDGs کے جو 169 ٹارگیٹس ہیں، 231 انڈیکیٹرز ہیں، ان کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور پھر اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اسی کے لیے ظاہر جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان کے لیے اب ظاہر جو فائنل ایئر پروجیکٹس کے اسپیشلی ان کو اس پہ کام کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہم آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہیں، ہم ایکسپرٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ARYBglobal.com پہ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو معلومات ملے گی. پھر sustainablepk.com اس پہ آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو معلومات ملے گی. اس کے لیے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، ہمیں یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں، اس پہ ہمیں لکھ سکتے ہیں، اپروچ کر سکتے ہیں. آئیڈیا ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی 2030 تک پاکستان نے دنیا بھر کے تمام ملکوں کے ساتھ مل کے اس کی کمپلائنسز کو پورا کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہیں، جو کہ 60% سے زیادہ ہیں پاکستان میں، ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنا شیئر انپٹ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو شامل کریں. ہم سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان. ایک انیشیٹو، ایک مشن جو ARYB گلوبل، حاجی محمد اقبال صاحب کا، عمار جعفری صاحب CIT سینٹر سے،
एक ही विज़न है कि आप आएँ, इसमें शामिल हों, अपना हिस्सा आप इसमें डालें। हम इसी पॉइंट पे आज के शो में इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जो अगले शो में हम जब आएंगे तो हम बात करेंगे गोल नंबर 13 पे, जो क्लाइमेट एक्शन के नाम से बहुत ज़बरदस्त इस सेंस में कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में जो क्लाइमेट से असरअंदाज हो रहा है और हो सकता है, तो इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ हम शुक्रिया करते हैं फैसल साहब का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी बात बताई। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को समझें, हमें लिखें कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक हम दोबारा आएंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले हमेशा कहते हैं कि आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान, एक बेहतर, मजबूत, सस्टेनेबल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।